استعمال کیا گیا ہے. مثال کے طور پہ قرآن کریم میں بڑی معروف آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت 31، جہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی کہ میں خدا تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کلام کیا اور ان کو کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور فرشتوں نے آگے سے جواب دیا تو اس میں وہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے اور خون بہائے، جبکہ ہم تیری ہم کے ساتھ تسبیح کرتے اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اس نے کہا یقیناً میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. Im Heiligen Koran heißt es im Vers 31, ich will einen Statthalter auf Erden einsetzen. Die Engel antworteten, willst du denn dort solche Wesen haben, die darauf Unfrieden stiften und Blut vergießen? Und wir loben und preisen dich und rühmen deine Heiligkeit. Er antwortete, ich weiß, was ihr nicht wisst. یعنی یہاں سے پتہ لگتا ہے، اس قرآن آیت سے پتہ لگتا ہے جو خلیفہ کا جو مسئلہ ہے یا جو خلافت ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ فرشتوں کو بھی اس طرح سے واضح نہیں تھا. یعنی جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے میں خلیفہ قائم کرنے والا ہوں، بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ تم ایک ایسا خلیفہ بنانے لگے ہو یا ایسی انسانوں میں خلیفہ بنانے لگے ہو جو کہ خون ریزی کرتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، جبکہ ہم تمہاری حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. اب جو سب سے معروف آیت ہے اکثر ہم پیش کرتے ہیں جب ہمارا خلافت ڈے ہوتا ہے، وہاں پہ بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کو ہم مین فوکس پہ رکھتے ہیں، وہ ہے آیت استخلاف، سورہ نور کی آیت 56. اور اگر ہم صرف اسی آیت کو لیں تو جو خلافت کا مسئلہ ہے حل ہو جاتا ہے. اگر ہم اس کو غور سے پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت سارے مسائل اسی آیت سے حل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مثلا اکثر ترجمہ پڑھتا ہے، فرماتا ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا. وہ میری ہی عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں. اللہ دینن انتھا اوئس دی خلیفہ بننے کی، خدا کے خلیفہ کی بات ہو رہی ہے. یہ جو دنیاوی خلافت ہے یا دنیاوی خلیفہ بنتے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی. اعمال صالحہ بنیادی شرط ہے. ein Khalif wird von Allah gemäß seiner Rechtschaffenheit ernannt. ٹھیک ہے. مزید پھر ein ausschließlich menschengemachtes Khalifat widerspricht der islamischen دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت اس کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا. gewisslich für sie ihre Religion festigen wird, die für sie قرآن کریم کی تعلیمات کے خلاف ہے ٹوٹلی. جیسے قرآن کریم میں آتا ہے لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت 257. پھر فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، کہ تم نے صرف واعظ کرنا ہے، نصیحت کرنی ہے، اور تم ان پہ نگران نہیں ہو، دروغے نہیں ہو. پھر آگے قرآن کریم میں آتا ہے die Wahrheit ist von eurem Herrn, darum lasst den glauben der will und den euer دین میرے لیے میرا دین. یہ بہت یعنی کہ دو ٹوک اور واضح آیات ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ ایسی خلافت جس طرح ہیمبرگ میں پیش کی گئی یا جو تصور وہاں پیش کیا جا رہا تھا وہ قرآن کریم کی تعلیمات کے عین خلاف تھا. ٹھیک ہے. پھر ایک جو بڑی ضروری اور اہم حدیث ہے جو کہ ہم اکثر بیان کرتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ اس کو اٹھا لے گا اور خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا، پھر اس کی تقدیر کے مطابق اذا رسا بادشاہت قائم ہوگی. جب یہ دور ختم ہوگا تو اس سے بھی بڑھ کر جابر بادشاہت قائم ہوگی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا. اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، اور یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. یہ وہ معروف حدیث ہے جو ہم اکثر بیان کرتے ہیں کہ جو خلافت ہے وہ علی منہاج نبوت ہے، یعنی کہ
جو خلافت ہے وہ عین نبوت کے طرز پہ ہونی چاہیے. اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے اقوال کے خلاف ہو یا آپ کے تصورات سے ہٹ کے ہو تو وہ سچی اور حقیقی خلافت نہیں ہو سکتی. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، مثلا قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی خلیفہ کا لقب دیا گیا ہے، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بھی لفظ خلیفہ آیا ہے. آپ یاد رکھیں جو خلافت یا جو خلیفۃ اللہ ہے، جو نبی ہے، جو حضور سے پہلے انبیاء آئے ہیں، وہ ایک خاص علاقے اور ایک خاص زمانے کے لیے تھے. یعنی کہ وہ محدود علاقے اور محدود علاقے کے لیے، محدود زمانے کے لیے تھے، محدود وقت کے لیے تھے. اور ایک وقت میں زیادہ انبیاء بھی دین پھیلاتے رہے ہیں. مثال کے طور پہ بڑی قرآن کریم کی معروف آیات سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام ان کے بھائی بھی تھے. پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے اور انہی کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے. اسی طرح اور بھی بہت سارے انبیاء ہیں. لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے، خاص طور پہ اگر ہم آج کے دور پہ نظر ڈالیں، چونکہ ہم کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل دور ہے، گلوبل ولیج بن چکا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تمام زبانوں کے لیے ہے، تمام دنیا کے لیے یونیورسل پروفیٹ ہیں. تو پتہ لگتا ہے یہ گلوبل ہونے کی وجہ سے یہ آپ کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، چونکہ ہر چیز جڑ چکی ہے، اکٹھی ہو چکی ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو جڑنا ہے، اکٹھے ہونا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے، اور اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی دلیل ہے. اس سے پہلے ایسی صورتحال کبھی بھی نہیں پیدا ہوئی. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے جو اس دور میں انبیاء آتے رہے ہیں وہ محدود علاقے اور محدود وقت کے لیے آتے رہے ہیں. پھر آگے زمانتک کہتے ہیں، یہ جو اصطلاح ہے امن عالم کا جو ٹاپک ہے، اس کو اگر ہم مزید اس پہ تھوڑی سی تفصیل میں جائیں، جو لفظ امن ہے یہ ایمان سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، اگر ایمان ہوگا تو امن قائم ہو سکتا ہے، اگر ایمان نہیں ہوگا تو امن بھی نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے. پھر ظلمت ہے، لفظ ظلمت اندھیرا، اگر ظلمت ہوگی تو ظلم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بعض ایسے بیسک پوائنٹس ہیں جو ہمیں یاد رکھنے چاہیے. مثال کے طور پہ ایک جو پوائنٹ تھا ein wichtiger Punkt der genannt wurde, den man oftmals gelesen hat auf den Bannern, hieß خلیفہ خدا بناتا ہے. اس لحاظ سے خلافت کا مطالبہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے کہ کس وقت اور کہاں کسی نبی کو یا خلیفہ کو بھیجنا ہے یا مقرر کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بھی غیر اسلامی عقیدہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو خلافت ہے ہم پڑھتے ہیں علی منہاج نبوت، یعنی کہ نبوت کی طرز پہ ہونا چاہیے، اور نبوت کی شرط ہے، یعنی نبوت ہوگی، نبی ہوگا، اسی کے بعد خلافت قائم ہوگی. مثال کے طور پہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کے بعد خلفائے راشدین آئے. ٹھیک ہے، 30 سال کا دور تھا، تقریباً 30-32 سال کا دور، 4 خلفاء آئے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے علی منہاج نبوت سے مراد ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا آنا ضروری ہے پیشگوئی کے مطابق، اس کے بعد ہی خلافت قائم ہوگی. اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ازخود یہ مطالبہ کر دینا یا کہہ دینا dass wenn Khalifat brauchen, das geht gar nicht, das ist unislamisch. des Weiteren جو گروپ تھا، جو گروہ تھا، وہ بھی بڑا ضروری ہے، پتہ ہونا چاہیے وہ تھا کون. ٹھیک ہے، وہ سوشل میڈیا پہ اپنا نام بتاتے ہیں مسلم انٹراکٹیو. ٹھیک ہے، مسلم انٹراکٹیو، انہیں کہہ لیں کچھ نام کو تبدیل کر لیا ہے. ویسے یہ جو تحریک ہے یا گروہ ہے یہ حزب و تحریر کا گروہ ہے. آپ نے سنا ہوگا، آپ نے شاید یہ بہت ہی تشدد پسند گروہ ہے. اور یہاں جرمنی میں مزے کی بات ہے 2003 سے ان پہ بین لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، اگر یہاں سٹاپ کر لیں، اب کافی مواد ہم ان کو دے دیے. ٹھیک ہے، یہ کافی پوائنٹ نکال سکتے شروع کر لیں. ٹھیک ہے، شروع کرنے سے پہلے ابھی آپ کو نا یہ ہمارے طاہر مظفر صاحب جو ہیں، یہ جو بوگن ہیں،
یہ آپ کو دے رہے ہیں، جس کا میں تھوڑا سا تعارف کروایا تھا. یہ ہم نے تقریباً آدھے پرنٹ کیے ہیں، 100% جو لوگ بیٹھے ہوئے اتنے نہیں کیے ہوئے. اگر کوئی اس کو نہیں بھی کرنا چاہتا اور اس کے لیے مشکل ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، ان کو بتا دیں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس پینسل ہونا بھی ضروری ہے. اگر پینسل نہیں ہوگی تو آپ فل نہیں کر سکیں گے. ہمارے پاس کوئی تقریباً 60-70 پینسلیں ہیں. وہ بھی نمبر 2 پہ ہے Art und Weise, also انداز بیاں. Also wie hat er das mit der Aussprache, also Kreativität 18 دفعہ کٹھے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، 4 دفعہ سب ہو گیا سارے ہو گئے. اور پیسے بھی سب کے پاس آ گئی ہیں. ہاں جی، پیسے پڑھا دیتے ہیں.